کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رمضان ہر سال آتا ہے لیکن ہر انسان کو ہر رمضان نصیب نہیں ہوتا۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ جو لوگ رہے تھے وہ لوگ ہمارے ساتھ اب نہیں ہیں۔ قبرستان میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے کہ اگلا سال ہم رمضان میں شامل ہوں گے لیکن وہ لوگوں کو اگلا رمضان نصیب نہیں ہوا، اور آج ہمارے سامنے رمضان کے آخری دن گزر رہے ہیں۔ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ رمضان اللہ کے طرف سے ایسا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کو صرف کھانے پینے اور سونے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ دن بھر روزہ رکھا، شام کو افطاری کیا، پھر وہی دنیا کے کام۔ لیکن اصل رمضان میں حقیقت یہ ہے جس میں انسان اپنے دل کو بدل لے۔ الوداع رمضان کو ہم یہ نیت کر لیں کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہماری زندگی کے طریقے بدل لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا موقع ہمیں نہ ملے۔ پہلا کام توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلا کام ہے توبہ۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے الوداع رمضان پر بار بار یہ پڑھے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور دل سے یہ کہے کہ اے اللہ، میں گنہگار ہوں لیکن تو رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، صرف گناہ بڑے نہیں ہوتے، کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہماری زندگی سے برکت چھین لیتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، کسی کا دل دکھانا، نماز میں لاپرواہی کرنا۔ اگر ہم اس الوداع رمضان پر دل سے توبہ کر لیں تو ہو سکتا ہے ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ دوسرا کام درود شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، روزانہ صبح شام درود پڑھا کرو۔ درود پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے، دل کو سکون ملتی ہے۔ تو الوداع رمضان پر یہ نیت کرے کہ ہم روزانہ صبح شام درود پڑھیں گے، اور درود پڑھنے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ آدمی بتایا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہر دن پریشان رہتا تھا۔ اس نے ایک عامل سے پوچھا کہ میرے پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا، ہر دن 100 مرتبہ درود پڑھا کرو۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اس کے پریشانیاں ختم ہوئے، کیونکہ درود شریف میں بہت برکت اور طاقت ہوتی ہے۔ تیسرا کام صدقہ اور خیرات۔ رمضان میں دیا گیا صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ اس رمضان کے صدقے میں کسی غریب کی مدد کی یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تو اللہ آپ کو کئی گنا زیادہ دولت دیتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کے مشکلات آسان میں بدل جاتے ہیں، اور ہر بلے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہر دن صدقہ کرے، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی غریب کو کھانا کھلائے یا ریشن دلائے، کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ یقین مانیے، غریب کی دعا سیدھے اللہ کو پہنچتی ہے، اور دل کو ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی آنکھوں میں دیکھیے، جب تم اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے وہ خوشی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور چوتھا کام قرآن کی تلاوت۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے الوداع رمضان پر قرآن کی تلاوت زیادہ کرے۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر ہی صحیح، لیکن ہر روز قرآن کی تلاوت کرو، صرف 10 آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن دل سے قرآن پڑھو۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو گھر میں قرآن بند کر کے رکھتے ہیں وہ گھر قبرستان ہے۔ اور 5واں کام دل سے دعا مانگنا۔ دوستو، دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری تقدیر بدلا سکتی ہے۔ الوداع رمضان پر زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ سوچئے ذرا، اگر آج اللہ ہمیں بتا دے کہ یہ ہماری آخری رمضان ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ایسے ہی وقت برباد کریں گے؟ دوستو، ایک پل کے لیے اپنے آنکھ بند کر کے سوچو، آج رات اللہ کا فرشتہ ہمارے پاس آئے اور کہے تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو اس وقت ہمارے دل میں سب سے پہلے خیال کیا آئے گا؟ کیا ہم یہ سوچیں گے کہ کاش میں نے تھوڑا اور پیسہ کما لیا تو اچھا رہتا؟ نہیں، صرف انسان کو اس وقت ایک چیز یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی عبادات، اس کے گناہ اور اس کا رب۔ دوستو، قبرستان میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی کبھی ہمارے طرح ہی تھے، وہ بھی ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ بھی آگے زندگی کے خواب دیکھتے تھے۔ ہم آئندہ رمضان میں یہ کریں گے، ایسا رہیں گے، ایسے پلان وہ بھی بناتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا کہ ان کی موت ان کی کتنی قریب ہے۔ آج وہ قبر میں اور ہم اس دنیا میں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اور ان کی منزل ایک ہی ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی قبر میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ نہ ہمارے ساتھ ہمارا موبائل آئے گا، یہاں کے طرح وہاں بھی گھنٹے گھنٹے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ نہ ہماری دولت آئے گی، نہ ہماری شہرت آئے گی۔ صرف 2 چیز ساتھ آئیں گے، ہمارے اچھے اعمال، ہمارے برے اعمال، یعنی کہ ہمارے گناہ۔ یہ الوداع رمضان پر ہم یہ نیت دل سے کریں اور سچائی کے ساتھ ہم توبہ کر لیں اور نماز نہ چھوڑیں اور سچے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے انسان، ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے توبہ کر لے، میں جلدی مان جاؤں گا۔ میرے دوستو، اپنی رب کے طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس بندے کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سوچئے کیسے رحم کرنے والا رحیم ہے ہمارا رب۔ گناہ پہ توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہم بھول جائے تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم دور چلے جائے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ایک فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور ہر دن اللہ سے اپنی دوستی مضبوط بنا لیں گے، کیونکہ اصلی کامیابی اس دنیا سے نہیں، آخرت سے ہے۔ اور جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اے اللہ، اس رمضان کے صدقے میں ہماری عبادت قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دل سے نفرت اور غصے کو نکال دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی ختم فرما۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرما، آمین۔